أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، گھروں میں بیٹھے میرے بہت ہی قابل قدر بہنوں بیٹیوں اور میرے بہت محترم دوستوں، آج کا درس ہمارے ٹریفک کی بندش کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں تاخیر ہو گئی. ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تمام مساجد کے لیے تو ہیں، لیکن بازار کے لیے کسی طرح کی کوئی SOPs نہیں ہیں. وہاں گھنٹوں ٹریفک بلاک ہو تب، اور یا بینکوں کے سامنے بہت بڑی ہو تب، وہاں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسجد میں 20 لوگ کیمرے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پورا فاصلہ ہے یا نہیں ہے اور سجدہ کس طرح ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے. اللہ رب العزت ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. تو گزارش کر رہا تھا کہ متقی کی جو صفات ہیں، ان صفات میں پہلا وصف جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے معاملات درست ہوں. حسن معاشرت جس کو کہتے ہیں، کہ وہ معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ایک سود مند انسان ہو، وہ خود معاشرے اور سوسائٹی بوجھ نہ ہو. اور یاد رکھنا میرے دوستوں، یہ انسان کے اپنے اللہ رب العزت نے، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ساری قوتیں، سارے خزانے، ساری برکتیں، ساری خیر میرے اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے. سب کچھ میرے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. انسان کو جو چیز دی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے، نیت اور ارادہ. بس نیت اور ارادہ یہ آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ زندگی گزارنا کیسے چاہتے ہیں. آپ زندگی گزارنا کیسے چاہتے ہیں. وہ کسی صاحب کی ایک کہانی تھی کہ وہ اپنے دفتر کے پاس بیٹھا تھا تو دیکھا کہ نیچے ایک کتا، کسی کتوں نے کھایا یا کسی نے مارا، اس کے جبڑے بھی ٹوٹے ہوئے، اس کی ٹانگیں متاثر، اس کا جسم متاثر، بڑی مشکل سے آ کے کونے میں پڑا. تو اس کو اشتیاق ہوا کہ دیکھو کہ اب یہ تو نہ چل سکتا ہے نہ یہ بیٹھ سکتا ہے، اس کو کون کھلائے گا. تو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا آیا تو وہ اس کے لیے گوشت کا لوتھڑا چبا کر تو اس کو دے رہا ہے، اور وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے لے کے آتا ہے. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، کتا ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا اوہ میں تو ایسے خام خواہ لگا ہوا، جو اللہ اس کتے کو رزق دیتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا.
اس نے کام کاج کیا بند، گھر بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ گھر بیٹھنے سے معاملات میں تبدیلی آ گئی، تو اس کے لوگ پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا، چپ چاپ ٹھیک ٹھاک بزنس تھا اس کا، یہ چپ گھر میں کیوں بیٹھ گیا؟ آخر ایک بڑا صالح انسان، دانا انسان اس کو ملنے آیا اس کے دوستوں میں، بھائی کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا یار بس میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، فلاں کیا، بس ایک دن یہ واقعہ ہوا، میرے دل پہ بڑا سخت، دل پہ جو ہے نا وہ چوٹ لگی کہ ہم جس کے لیے اتنی باغ دوڑ کر رہے ہیں تو رزاق تو اللہ کی ذات ہے، تو جو اس کتے کو جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، جس کے جبڑے ٹوٹے ہوئے، اس کو کھلاتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ میں تو بندہ ہوں اس کا۔ تو دانا دوست، عقل مند دوست، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کس کس بات کی طرف جائیں؟ آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہمارے دوستوں کا حلقہ ہمیشہ وہ ہوگا جو چاپلوس ہوں گے، جو خوش آمدی ہوں گے، بس جناب حضرت کیا فلاں فلاں فلاں، جس کی طرف اس طرح کے لوگ جمع ہو جائیں سمجھو کہ وہ گیا۔ اور جس کے پاس ایسے دانا لوگ ہوں کہ جو اس کی غلطی کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو بتائیں، مجموع میں نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کوئی اصلاح کرنے والا مل جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو نے اپنی زندگی کے لیے اس بیمار کتے کی جو وصف تھا اس کو کیوں اپنایا؟ تو نے اپنی زندگی کے لیے، اپنی بقیہ زندگی کے لیے تو نے جس کو آئیڈیل بنایا، وہ اس بیمار کتے کو کیوں بنایا؟ اس کو کیوں نہیں بنایا جو اس کو آ کر گوشت دے رہا تھا؟ وہ بھی کتا تھا، جو اس کو گوشت دے رہا تھا، جو اس کی تیمارداری کر رہا تھا، تو نے وہ کردار کیوں نہیں اپنایا؟ تو نے بیمار والا کردار کیوں اپنایا؟ اس لیے میرے قابل احترام دوستو، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نیت ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ ساری زندگی مانگ کر کھانا ہے، ہر در پہ سوالی بن کر رہنا ہے، تو ساری زندگی سوالی بن کر رہے گی۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ میں نے دوسروں کو کچھ دینا ہے، میں نے دوسروں کی بھلائی کرنی ہے، تو اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس انسان کو کہ وہ دوسروں کو بھلائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ نیت ہے، ارادہ ہے کہ آپ کے مزاج میں، طبیعت میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے دوسرے کو بھلائی ملے، مجھ سے دوسرے کو خیر ملے، میں دینے والا بنوں۔ ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے جی کہ کھلے پیسے ہوں تو پھر دیا نا جی، کیا دیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کا ایک ارشاد کہ الانفاق فی الاقتار، تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ خوشحالی میں تو سارے خرچ کر سکتے ہیں نا، اصل تو یہ ہے کہ تنگ دستی میں خرچ کرے آدمی، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو اللہ جب اس طرح کے امتحان لیتا ہے تو پھر وہی تنگ دست کشادہ دست بن جاتے ہیں، پھر وہی تنگ دست کشادہ دست بن جاتے ہیں۔ لہذا اس ماحول میں اور اس مرحلے میں قرآن کریم حسن معاشرت کے لیے کہتا ہے، ایمانیات کے بعد، عقائد کے بعد عبادات کا ذکر نہیں کیا۔ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین چیز حسن معاشرت،
سوسائٹی میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کتنے لوگ ہم نے دیکھے کہ داڑھی بھی ہوگی، صوم و صلات کے پابند بھی ہوں گے، اور خیر کے کاموں میں بھی ہوں گے، لیکن جب آپ معاملات میں ان کو دیکھیں گے، معاشرت میں، تو الامان والحفیظ، جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بندہ توبہ پڑھتا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے میں امریکہ میں گیا، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ تو ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، کچھ چیز لینے کے لیے میں گیا، تو ان کا چہرہ مورا، شیپ بڑی نورانی۔ تو وہ جو سٹور کا مالک تھا، ظاہر کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ کون بندے کیا مومنٹ ہے، وہ کہیں اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کوئی چھوٹی موٹی چیز لی تو ملازم آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو جو سٹور کا مالک ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے پاس وقت تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں۔ تو ملاقات ہوئی تو پتہ چلا وہ سکھ ہے، اس کا سٹور ہے یہ۔ تو اس سے بات چیت ہوئی، کہنے لگا آپ کی اس شیپ کو، آپ کے حلیے کو دیکھ کر مجھے بڑی تسکین ہوئی ہے، مجھے کوئی خیر کی بات کہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اچھا ماحول بنا ہوا تو بات کی، تو وہ قائل ہو گیا کہ اسلام واقعتاً بڑا مذہب ہے اور انسانی فطرت کے قریب ہے۔ تو کہنے لگا پھر مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ تھوڑی نشست، کیونکہ یہ لمبی بات ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا پڑھائیں کلمہ، کلمہ پڑھا لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھو کہ ایک صالح آدمی کی صحبت میسر آئی تو چند لمحوں میں سالوں کا کفر اللہ نے دھو ڈالا۔ تو اس کا نام کوئی سنگھ تھا، گلاب سنگھ ہو سکتا ہے، رنجیت کوئی تھا۔ تو اس نے کہا اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، آپ کو صرف نمازیں پڑھنی ہوں گی، 5 وقت کی نمازیں، کلمہ پڑھ لیا آپ نے، اور اس کے بعد سال پورا ہو تو اپنے جو بزنس ہے آپ کا اس میں سے اتنی آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی، اور آپ مالدار آدمی ہیں تو آپ کو حج بھی کرنا ہوگا، اور اس کے بعد 1 مہینہ ہم نے آپ کو روزے رکھنے میں کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا نام بدلنا ہوگا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے کہا پھر نام رکھوں گا کیا؟ تو کہا کوئی نام رکھ لو، عبداللہ رکھ لو، کچھ جو ہے نا وہ مسلمانوں والا کوئی نام رکھ لو۔ تو بدعت گیا ایک دم، ایسے جیسے اس کو کرنٹ لگا، کہنے لگا اس کے بعد لوگ مجھے مسلمان کہیں گے؟ کہا کہنے لگا نہیں، اسلام بہت اچھا ہے لیکن مسلمان اچھا نہیں۔ اسلام بہت اچھا ہے لیکن میں مسلمان کی طور پر متعارف نہیں ہونا چاہتا، مسلمان اچھا نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ جس مسلمان نے بھی معاملہ کیا وہ بڑا خراب کیا۔ میرے بہت ہی قابل قدر دوستو، آج اسلام کے لیے رکاوٹ اسلام کی حقانیت نہیں ہے، میرا اور آپ کا وجود ہمارا وجود رکاوٹ ہے۔ ہم نے بحیثیت مسلمان اسلام کو اس طرح پیش نہیں کر سکے جو اسلام ایک انسان کو بنانا چاہتا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا
کہ جب بندہ اس زاویے میں آ جائے کہ میں دینے والا بن جاؤں، تو فرمایا سب سے پہلے آغاز کر اپنے گھر سے، اپنے گھر سے، پھر رشتہ داروں سے۔ اور میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھانا کھلا رہے ہیں، خرچہ دے رہے ہیں، تو اللہ اس کا اجر و ثواب بھی صدقے والا عطا فرماتے ہیں۔ صدقہ، لیکن یاد رکھنا اس میں نیت کیا کرو۔ جب گھر والوں کو، بچوں کو کچھ دو تو ساتھ نیت کیا کرو، اے اللہ تیرا حکم ہے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری میں ہے، تو میں تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے ان کا نان نفقہ انہیں دے رہا ہوں، میرے اس عمل کو قبول فرما دے۔ اگر نیت ہوگی ایماناً و احتساباً، تو پھر اللہ رب العزت اس صدقے کو بھی قبول فرماتے ہیں، اس عمل کو بھی صدقہ بنا دیتے ہیں جو آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو دیں گے۔ تو لہذا بیوی بچے کے بعد آگے ذوی القربا، عزیز و اقارب، پھر اس کے بعد آگے یتامہ، پھر آگے مساکین، مسکین کی جمع ہے۔ وہ شخص جس کی زندگی ڈیڈ ہو گئی ہو، جو زندگی کی گاڑی کو چلا نہیں سکتا، اس کو مال دے کر اس کی زندگی کی گاڑی کو دھکا دے تاکہ اس کی زندگی بھی چلے۔ لیکن آج ہرس اتنا ہرس ہے کہ اگر آپ چھوٹا موٹا کہیں ویلفیئر کا کام کرتے ہیں تو اگر کسی کو آٹا چینی دیں تو اس کی خواہش ہے کہ 10 بوریاں تو مکی الگ بن۔ دوسرا غریب آدمی ہے، اس کو پتہ ہے بالکل، کہتا ہے اس کی نہیں، یہ تو چنگا پلا جی، میں بالکل گیا ماڑی منہ بری عادت تھی۔ میرے دوستو، جب یہ فکر ہوتی ہے، جب یہ سوچ ہوتی ہے، پھر وہ سوسائٹی نہیں بڑھ سکتی، وہ سوسائٹی بڑی نہیں بن سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس اہم ترین مرحلے کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو اگلی نشست میں۔